سب کہنے والے کہہ رہے تھے بس خدا کو مانو، خدا کے علاوہ کسی کو نہ مانو، تو ایسے پرفتن دور میں رب قدیر نے ہم پر کرم فرمایا اور بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا فرمایا، جس نے 1000 کتاب لکھ کر کے، کتنی 1000 کتاب لکھ کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، اور جن پر آپ نے اعتراض کیا اور جن جن لوگوں کا رد کیا 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، ان کو دنیا سے گئے ہوئے، مگر ان کی عظمت اور ان کا علمی رعب دشمنوں پر اتنا غالب ہے کہ آج بھی الحمدللہ ان کی کسی کتاب کا کسی مخالف کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور وہ کہہ کر کے گیا ہے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ وہ اعلان کر کے گیا کہ میں دنیا سے اگرچہ چلا جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، کہ سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ سبحان اللہ، اور یہ سکہ الحمدللہ چل رہا ہے، اور اللہ جب تک چاہے گا یہ سلسلہ اور یہ سکہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ ابھی سنا نا آپ نے، سکہ رضا کا چلتا رہے گا۔ یاد رکھیے جو اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنی گاڑی چلانے کی کوشش میں رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہیہ بھسٹ ہو جائے، پنچر ہو جائے، لیکن جو مصطفیٰ کے قانون کی چلانے کی کوشش کرے گا، جو رسول پاک کے دین کی بات کرے گا، جو مصطفیٰ کی محبت کا جام پلائے گا، اس کی گاڑی کبھی رکے گی نہیں، اس کی گاڑی چلتی ہی رہے گی۔ مخالفت کرنے والے مخالفت کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، مگر جو رسول پاک کے دین کی چلانے کی بات کرے گا تو اس کا بھی سکہ چلے گا، اور اس کی آنے والی نسلوں کا بھی سکہ چلے گا۔ امام احمد رضا نے کبھی اپنی چلانے کی بات نہیں کی۔ میں مدینہ منورہ میں ایک موقع پر حاضری کا شرف حاصل کیے ہوئے تھا، اتفاق سے دبئی کے ایک صاحب میرے متعلقین میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آج ایک محفل ہے، آپ چلیں گے؟ میں نے کہا بڑی پیاری بات ہے۔ رات میں 10 بجے کے قریب وہ میرے پاس آئے اور کہا حضرت چلیے۔ میں تیار ہوا اور پھر ایک ہوٹل میں گیا۔ حال میں جو ہی داخل ہوا تو دیکھا وہاں بہت سارا گنڈ کمنڈل پھیلا ہوا تھا، شوٹنگ ہو رہی تھی، باقاعدہ مسجد نبوی کے سامنے ہوٹل میں شوٹنگ لوگ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک صاحب باقاعدہ بہت دیر سے ایک نظم پڑھ رہے ہیں، اور میں غور سے اسے سن رہا ہوں مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بہت دیر کے بعد سمجھ میں آیا کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ وہ نظم پڑھ رہے تھے، یہاں پپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں پپا کا سکہ چلتا ہے۔ تو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ جب انہوں نے پڑھنا بند کیا تو میں نے اپنے اس مخلص سے پوچھا جو مجھے لے کر گئے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے، یہاں پپا کا سکہ چلتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا حضرت یہ اپنے پیر اور اپنے امیر کی بات کر رہے ہیں اور ان کے سکہ چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا معاذ اللہ رب العالمین، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے سامنے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر کے جو اپنے باپ کا سکہ چلانا چاہے اس کا سکہ نہیں چلے گا۔ میرے تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ زم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا۔ جو اپنی چلائے گا اس کی نہیں چلے گی، اور جو مصطفیٰ کا گن گائے گا تو اس کا بھی گن گایا جائے گا۔ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر جشن تاج الشریعہ منا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم جشن تاج الشریعہ منا رہے ہیں؟ اس میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، صحیح نام ان کا نہیں یاد ہوگا، لیکن اس جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اتنا تو معلوم ہے کہ تاج الشریعہ کسی فلمی ایکٹر کا نام نہیں تھا، مصطفیٰ کے سچے وفادار کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی نسبت یہاں لے کر آئی ہوئی ہے۔ ہم
نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے پیچھے چلو جو میری طرف بلائے۔